اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 71۔ ہمارا اس سے پہلے کا جو ٹاپک تھا وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اور اولو الامر پر تھا، کہ ہمارے یہاں اس کو بڑا عجب طریقے سے کانٹیکس کے ساتھ دیکھا نہیں جاتا اور عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر جو آیتیں تھیں ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ اس کی انٹرپریٹنگ میں ڈفرینٹ اسپیکٹ آتے ہیں، کہ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ تو وہ جب معافی مانگیں گے تو اللہ بھی معاف کر دیں گے، اور قرآن کی دوسری آیتوں کو ہم اگنور کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول چاہے کسی کے لیے کتنی بھی بار 70 بار بھی معافی مانگ لیں، جو اللہ کے قانون کے مطابق صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے نبی تو ایک بے انتہا بہترین شخصیت ہے، اور وہ ظاہری اعمال لوگوں کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ اللہ سے بخشش کی دعا مانگیں گے تو اللہ نے کلیئر اپنے قرآن میں عقیدہ بتا دیا کہ اے نبی، غیب میں جانتا ہوں اور اس کی سطح پر میں نے لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ یہ ایکچولی کانسیپٹ تھا۔ اور پھر ہم نے جو آپ کو اولو الامر کی بات بتائی تھی کہ دیکھیں اللہ کے رسول ہی اولو الامر تھے، ایڈمنسٹریٹر تھے۔ جنگ کی بات ہوگی، ابھی آگے بھی سورہ نساء میں جنگ کی بات جس میں قصر کا ٹاپک بھی ہوگا۔ یہ ساری چیزوں کو آپ نے گریپ کرنا ہے اگر آپ واقعی ایمانداری کے ساتھ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور آگے بھی آپ کو ایمانداری کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا ہے اور شرک سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، تو انشاءاللہ آپ اس آیتوں کو ضرور سمجھ سکیں گے۔ تو دیکھیں اب وہ آیت آ گئی، اولو الامر نے انہیں نکلنے کا حکم دیا۔ یہ آج کی آیت میں ہم یہاں سے پڑھیں گے کہ اولو الامر ایٹ ٹائم وہ نبی بھی تھے اور ایک ہی وقت میں وہ رسول اور اولو الامر بھی تھے، انہوں نے نکلنے کا حکم دیا، اور اس پر یہ آیت آ رہی تھی کہ اپنے ہتھیار سنبھالو اور نکلو صبات کی صورت میں اور جمیعہ کی صورت میں، جس طرح سے تمہیں اولو الامر حکم دے۔ اس کے بھی آگے آپ نے بریکٹ لگانا ہے کہ اگر وہ اولو الامر اللہ کے نبی ایڈمنسٹریٹر اگر آپ کو جس طرح سے نکلنے کا حکم دے رہے ہیں، ایک چھوٹے گروپ کے ساتھ، اکیلے، بہت سے لوگوں کی ٹیم کے ساتھ، اس طرح سے نکلو۔ لیکن اب جو بات اصل میں بتائی گئی 72 میں کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ، لیکن تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، لمن، البتہ جو، لَيُبَطِّئَنَّ، البتہ وہ دیر لگا دیتا ہے، سستی کر جاتا ہے، اطمینان سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس کے سارے ترجمے آپ لا سکتے ہیں کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ پہلے بھی بتایا گیا، ہم نے پچھلے بھی 2-3 دن یہی پڑھا کہ اللہ کے رسول کی انہوں نے مخالفت کی، انہوں نے اوتھ لیا تھا، انہوں نے عہد لیا تھا، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کا ہر پلیٹ فارم پہ ساتھ دیں گے، لیکن جب اولو الامر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کال کی، انہیں بلایا، تو ان میں کچھ لوگ اپنی بخیلی میں لگ گئے، اپنی جان بچانے میں لگ گئے، اپنی فیملی کے لیے رک گئے، اپنی نفسانی خواہشات کے لیے لگ گئے، پیچھے رہ گئے۔ تو بے شک تم میں سے البتہ جو انسان، البتہ وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور اولو الامر کے حکم کی اطاعت نہیں کرتا، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، تو پس اگر پہنچتی ہے تم کو، اس کم کو آپ نے سیٹل کرنا ہے۔ کم، اس کو سیٹل کرنے کے لیے ہم آگے اپنے بریکٹس ڈالیں گے سمجھنے کے لیے کہ پوری نوعیت کیا ہے آیت کی، تو ہم کم کو وہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں گے آیت کی نوعیت سے، کہ اگر پہنچتی ہے تم کو مصیبت، تو یہ آپ غور کیجئے گا، پھر مجھے بھی بتائیے گا کہ میں نے صحیح کم کو سیٹ کیا ہے کہ نہیں، کیونکہ میں سب آپ لوگوں کے فیڈ بیک سے بہت خوش ہوتی ہوں۔ تو کم میں آ رہا ہے مسلمان، فرما بردار لوگ، پس اگر پہنچتی ہے تم نکلنے والے فرما بردار، کیونکہ ان کے اپوزٹ میں تھا لَيُبَطِّئَنَّ، جو دیر لگاتے ہیں، اطمینان سے بیٹھے ہوتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں اور نکلتے نہیں ہیں، ان کی اپوزیشن میں یہ پوائنٹ آ رہا ہے کہ اگر پہنچتی ہے تم جان بازوں کو، تم جہاد کرنے والوں کو، تم نکلنے والوں کو، تم اولو الامر کا حکم ماننے والوں کو اگر پہنچتی ہے کوئی مصیبت،
تو قولا، یہ وہ شخص جو بخیلی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے اولو الامر کے معاملے میں، وہ شخص کہتا ہے قد انعم اللہ، اللہ کو ماننے والے یہ لوگ تھے ہماری طرح، ڈانس کرو، بے حیائی کرو اور پھر کہو کہ اللہ نے یہ مجھے ٹیلنٹ دیے، جھوٹ بولو، حرام کماؤ اور پھر کہو یہ اللہ ہی نے مجھے ٹیلنٹ دیے ہیں۔ تو ہم میں بھی سب ایسے ہی لوگ ہیں جو برے کام کر کر بھی اللہ پہ ڈالتے ہیں اور اچھے کام کر کر بھی اللہ پہ ڈالتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ والے ہی لوگ تھے، یہ اللہ کے رسول سے عہد لینے والے ہی لوگ تھے۔ یہ کوتاہی کرتے ہیں، اولو الامر کے کہنے پہ نکلتے نہیں ہیں، پھر جب مجاہدوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں انعام فرمایا اللہ نے مجھ پر، اس لم اکن معہم شہیدہ، شکر ہے اللہ نے مجھے تو بچا لیا جب میں نہیں تھا ان کے ساتھ شہید، شہادت کے طور پر گواہی دینے والا، اس جنگ کو اٹینڈ کرنے والا، شکر ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کا ساتھ اس ایونٹ میں، اس جنگ میں شکر ہے نہیں دیا۔ ہم لوگ بھی کسی جگہ بوم بلاسٹ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں شکر ہے میں ابھی وہیں سے نکلا تھا۔ یہ تو ہمیں کہنا ہی نہیں چاہیے، بے شرم ہو جاتے ہیں ہم اپنے ہی اندر بے شرم ہو جاتے ہیں جب ہم کسی بوم بلاسٹ کا سنتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ میں ابھی میرے بچے کو لے کر وہاں سے نکلی اور پیچھے سے بوم بلاسٹ ہوا، اللہ کا شکر۔ وہ اللہ کا شکر تو کر رہے ہو لیکن تھوڑا سا اپنے زبان پہ بریک تو لگاتے، دوسرے ماں بہنوں بچوں کو اپنا تو سمجھتے۔ کوئی کافر بھی اگر بوم بلاسٹ میں مرا ہے تو اس سے کوئی دلی ہمدردی کا اظہار تو کر لیتے، اپنے منہ کو تو تھوڑا سی لیتے، تھوڑی تو عقل استعمال کر لو کہ اس وقت تمہیں یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ شکر اللہ نے مجھے بچا لیا۔ آپ کو اس کی جگہ کوئی نیکسٹ سینٹنس، ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بار بار ہمیں کچھ نہیں سوچتا، ہم کہتے ہیں یا خدا رحم فرمائیے۔ پھر کوئی کہتا ہے تم بھی تو آج وہیں گئے تھے، ہم کہتے ہیں ہاں بس میں نکلا اور پیچھے دھماکہ ہوا۔ یہ اترانے کی چیز نہیں ہے، شرم آنے والی بات ہے کہ شکر ہے میں نکلا اور پیچھے لوگ تباہ ہوئے۔ تو یہ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے تمہارے، وہ تمہارے اولو الامر تھے، وہ تمہارے رسول تھے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی، اگر یہ میں قرآن سمجھ کے نہ پڑھتی تو میں کبھی بھی ایسے لوگوں کے لیے پازیٹیو ہی ہمیشہ رہتی جنہوں نے اللہ کے رسول سے عہد لیا تھا، اوتھ لیا تھا، بیعت لی تھی۔ اور جو اس زمانے کے لوگ تھے میں ان میں ایک کو بھی نیگیٹیوٹی کے ساتھ سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ لوگ ایسے بھی لوگ تھے اللہ کے رسول کے دور میں کہ اللہ کے رسول اور ان کی ٹیم جب مشکل میں پڑتی تھی تو یہ جو پیچھے رہ جاتے تھے یہ کہتے تھے شکر ہے ہم نے اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں دیا، شکر ہے کہ یہ مصیبت ہم کو نہیں پہنچی۔ اللہ کی قسم اگر یہ میں نے قرآن ترجمے سے سمجھ کے نہ پڑھا ہوتا میں یہ بات نہیں بول سکتی۔ اس سے میں بار بار یہ بات سمجھ گئی کہ تعویذ، گنڈے، دم کیا ہوا پانی یہ کیا کام دے گا، نہیں تو اللہ کے رسول ان چیزوں کو استعمال نہ کر لیتے، ان لوگوں کے اوپر دم نہ کر دیتے، ان لوگوں کے دلوں کی حالت نہ بدل دیتے، ان کو ایک ایک تعویذ نہ دے دیتے، ان کو کوئی وظیفہ نہیں دے دیتے دل کو ٹھیک کرنے کا، خود کی محبت کرنے کا، اللہ کی راہ میں مرنے مٹنے کا کوئی تو وظیفہ دے دیتے۔ لیکن اللہ کی کتاب انہوں نے پڑھی ہوئی تھی، انہیں یہ اصول پتہ تھا کہ اللہ اس کی حالت نہیں بدلتے جو اپنی حالت کو خود نہیں بدلتا، اور اللہ کے نبی کو یہ بات پتہ تھی کہ میں جسے بھی محبوب رکھوں لیکن میں اس کے دل کی حالت کو نہیں بدل سکتا، اور نبی اپنی امتوں کو، اپنے لوگوں کو، ایون کافروں کو بھی بہت محبوب اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ جہنم میں نہ چلے جائیں۔ اللہ کے نبی یہ بالکل نہیں چاہتے ہوں گے کہ کوئی کافر بھی جہنم میں جائے، وہ زندگی میں اللہ کا فرما بردار ہو جائے۔ لیکن یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی، گلے لگے، مصافحہ کیا، لیکن یہ اللہ کے رسول کی تکلیف پر کہتے تھے کہ شکر ہے اللہ نے ہم پر انعام کیا،
اذ لم اکم معہم شہیدا، کہ شکر ہے میں ان کے ساتھ نہیں تھا، شہادت کے طور پر حاضر نہیں تھا اس ایونٹ میں۔ اور وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ یہ بات بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ البتہ اگر پہنچتی تھی تم کو اے نبی، تم کو یعنی تمہاری ٹیم کو، اولو الامر کو، جب تم لوگوں کو اللہ کے راستے میں رسول کے حکم پر جب کوئی فضل پہنچتا تھا تو لَيَقُولَنَّ، تو تب ان کا اسٹیٹمنٹ یہ ہوتا تھا کہ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، کیا نہیں تھی تمہارے اور ان کے درمیان کوئی بھی دوستی؟ یعنی وہ کہتے تھے ہم تو بے شک ان کے دوست ہیں، خوشیوں میں تو ہم شامل ہیں، پارٹی بھی ہم کو دو اور غنیمت بھی ہم کو دو، اور ہم بھی تمہارے ساتھ خوشیاں منائیں گے۔ بالکل ہماری طرح کے لوگ، مفاد پرست، مجھے تو کوئی فرق نہیں لگتا، اور ہمیں اپنے آپ کو واقعی بہت بڑے ہم منافق ہیں اگر ہم بہت ہی ایمانداری سے سوچیں، اور اللہ تعالی ہمیں واقعی انشاءاللہ اصلاح کی توفیق عطا فرما دے۔ اور ہم ایسا کام کریں تو توفیق ملے گی نا، نیک کام کریں گے تو توفیق ملے گی۔ تو اگر ان کو ان کو کوئی فضل پہنچتا تھا اللہ کے نبی کی ٹیم کو، تو یہ پیچھے رہنے والے کہتے تھے کہ کیا ہم سب فرینڈز نہیں ہیں؟ یا لیتنی، اے کاش، کنتو، ہوتا میں ان کے ساتھ، اور پھر میں کیا کرتا، فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِیمًا، بس میں بھی کامیابی پاتا، بڑی کامیابی ہے۔ تو دیکھ لیجئے، میں اس لیے آپ کو یہ اتنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھا رہی ہوں کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ اللہ کے نبی کے دور میں یہ اللہ کے نبی کی اس طرح سے نافرمانی کرتے ہوں گے۔ اس پر آپ نے گرجدار سٹائل میں آیت نمبر 74 پڑھنا ہے، اپنا ریاکشن لاؤ، اپنا سٹائل لاؤ۔ آیت 74 پڑھتے ہوئے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، چاہیے کہ قتال کرو اللہ کے راستے میں۔ پیچھے کیا ہو جاتے ہو؟ ڈرتے کیوں ہو؟ ہم تو یہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو کچھ نہیں بول سکتے، اتنا ڈرتے ہیں۔ ہم تو یہاں بقرہ عید پر کچھ نہیں بول سکتے، ہم تو حج کے شیطانوں کے بارے میں ڈسکس نہیں کر سکتے، ہم تو عرفات کی مغرب کو چھوڑنے کی بات نہیں کر سکتے، ہم تو امن میں قصر کی بات نہیں کر سکتے۔ اللہ کہہ رہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لڑو اللہ کے راستے میں۔ اور لام ساکن آپ کو سٹائل پتا ہوگا، پس چاہیے، یو شوڈ، تمہیں چاہیے کہ تم لڑو اللہ کے راستے میں۔ کن لوگوں سے؟ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، ان لوگوں سے جس طرح کے لڑنے کا حق ہے کہ جو فروخت کر چکے ہیں، جو بیچ چکے ہیں، جو ٹریڈنگ کر چکے ہیں دنیا کی زندگی کو بالآخرہ، آخرت کے عوض، آخرت کے ساتھ۔ تو ہم کیا ایسے لوگ نہیں ہیں؟ ہم کئی جگہ ڈیفالٹر نہیں ہیں؟ ہم کئی جگہ گناہ نہیں کرتے؟ ہماری نسوں میں نہیں بھرا ہوا کہ ہم آخرت کو پس پش ڈالتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ لڑنا چاہیے تمہیں اللہ کے راستے میں، آؤ میں تمہیں اس کا ریوارڈ بھی بتاؤں کہ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لڑے گا اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، اور اس میں اگر اس کی موت ہو جائے، فَيُقْتَلْ، پس وہ قتل ہو جائے، مارا جائے، او یغلب، یا وہ غازی بن کر آ جائے، غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، دونوں معاملے میں اس کے لیے اپر ہینڈ ہے، دونوں معاملات اس کے لیے کامیابی اور اچیومنٹ ہے، مر جائے تو بھی، زندہ رہے تو بھی۔ تو آپ اور میں یہ سنیں اور پڑھیں کہ ہمیں تو بہت ہی سستا اور بہت ہی ایزی جہاد ملا ہے، صرف اس میڈیا کے ذریعے سے بات کو آگے پہنچانی ہے۔ تب بھی اگر ہم ڈریں گے تو آپ بتائیے کہ اللہ ہماری کیسے مدد کریں گے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کو نصرت دو گے تو اللہ تمہیں نصرت دیں گے، پھر تمہارے حق میں وہ دعا قبول ہوگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ پھر ہمارے حق میں انشاءاللہ
یہ دعا ہمارے لیے قبول ہو جائے گی. ہم نے تھوڑی سی اپنی پریزنٹیشن دینی ہے. کیا کریں گے؟ ڈریں گے تب بھی مرنا ہے، نہیں ڈریں گے تب بھی مرنا ہے اپنے ٹائم پر. اس پر ایک اور سٹائل لائیے. جیسے فل یقاتل میں آپ نے اگریشن لانا ہے نا، ایک جوش لانا ہے نا، ایسے ہی آیت نمبر 75 میں بھی آپ نے جوش لانا ہے. وَمَا لَكُمْ، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ اتنا کچھ بتانے کے بعد بھی وَمَا لَكُمْ، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم ایک نبی کو وعدہ دیتے ہو، نبی کو دیکھتے ہو سچا، وہی کو دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، تب بھی ڈر نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ ہم بھی تو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کے نام پہ مرنے مٹنے کو تیار ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے لائی ہوئی کتاب کو ترجمے سے ہی نہیں پڑھتے. یہ ہماری محبت ہے کہ ہم بہت ہی پرخلوص سٹائل میں کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد میسنجر ہیں، لیکن میسج کو کس نے سمجھا؟ لیکن میسج کو سمجھتے نہیں ہیں. میسج کے بغیر مر گئے تو بتاؤ کیا حشر ہوگا تمہارا؟ ساری عاشقی تو دھری کے دھری رہ جائے گی. کون سے عاشق، کیسے عاشق؟ قرآن پڑھا تھا کبھی؟ سمجھا تھا کبھی؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ تھا؟ بول سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے، یا ساری زندگی کنفیوز رہے اور اس مولانا کے پاس سے اٹھ کر اس مولانا کے پاس گئے کہ جہاں سے ایزیسٹ پوائنٹ مل جائے؟ کبھی خود نے کبھی سمجھا؟ یہ سب دیکھ لیجئے کہ اللہ کا سٹائل دیکھیے. وَمَا لَكُمْ، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ اللہ کے راستے میں لڑتے نہیں ہو؟ اور کمزور لوگ، والمستضعفین، کچھ کمزور لوگ، من الرجال والنساء والولدان، کتنے کمزور لوگ، کتنے پریشان حال لوگ، جن میں مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں. الذین یقولون، ان لوگوں کی تو فریاد ہے، یہ کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القریہ، اللہ تعالیٰ اے ہمارے رب نکالیے ہم کو اس ظالم بستی سے، نکالیے ہم کو اس بستی سے کہ ظالم اہلھا، اس کے رہنے والے. پروردگار ہمیں ادھر سے نکالیے، کوئی بھیجیے کسی کو اور ہمیں اس کی سربراہی نصیب فرمائیے. اور آج تمہارے پاس سربراہ ہے، اولو الامر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تم ان کا ساتھ نہیں دیتے ہو. اور آج ہمارے لیے 2022 میں کہ میڈیا ہے، تمہارے پاس موبائل ہے، گیجٹس ہیں، بہت سے ذریعے ہیں، تم اپنی آواز پہنچا سکتے تھے. تم گھر میں بھی آواز نہیں پہنچاتے، بیویوں سے بھی ڈرتے ہو، شوہروں سے بھی ڈرتی ہیں، حق بول نہیں سکتی ہیں. یعنی مجھے تو جب یہ بات سمجھ آئی نا، میرے میاں جب کبھی کبھار تھوڑا ناراض ہو جاتے تھے کوئی نئی بات پر، تو جب مجھے یہ ٹپس آ گئی، پہلے تو ٹپس بھی نہیں آتی تھی نا، ہم ڈر جاتے تھے، تو پھر جب یہ مجھے ٹپس آ گئی کہنے کی کہ میں نہیں کہہ رہی قرآن کہہ رہا ہے، میں کیا کروں، میں تو خود بڑی ٹینشن میں ہوں. نہیں، تم روز کی ایک ٹینشن کھڑی کر دیتی ہو کہ یہ ثابت نہیں ہے، وہ ثابت نہیں ہے. میں کہتی ہوں میں خود بھی بڑی ٹینشن میں ہوں، قرآن سے ثابت ہو رہا ہے. ارے تو کیا تمام عالم جاہل ہیں؟ تمہیں کس نے بولا ہے عالم بننے کا؟ تمہیں کس نے بولا ہے پڑھنے کا؟ تمہیں کس نے بولا ہے سمجھنے کا؟ تم خود بھی پریشان ہو رہی ہو، مجھے بھی پریشان کر رہی ہو. میں نے کہا نہیں، میں آپ کو تھوڑی کر رہی ہوں پریشان، میں تو اپنا فیصلہ آپ کو دے رہی ہوں. میں کیا کروں، آپ کا ہی قرآن میں. پھر میں یہ نہیں کہتی تھی میرا قرآن، میں کہتی تھی آپ کے قرآن میں یہی لکھا ہوا ہے نا، آپ بھی تو تھوڑا سا کھولو نا، دیکھو نا بھائی، میری پریشانی آپ حل کرو، کچھ جاؤ اپنے عالم سے پوچھ کر آؤ. پھر یہ عالموں کے پاس جاتے تھے، جب ان کو الٹے سیدھے جواب ملتے تھے بخاری اور مسلم سے، تو پھر ان کے دماغ الحمدللہ درست ہوتے چلے گئے. میں نے کہا قرآن سے قرآن کا جواب دے دو، اللہ کی قسم میں تمہارے قدموں میں آ جاؤں گی، ساری زندگی دعائیں دوں گی کہ تم نے مجھے صحیح ٹریک عطا کر دیا. میں اگر قرآن سے غلط ہوں مجھے بتا دو. تو یہ اتنی پیاری ٹپس ہیں ہمارے پاس اللہ کی کتاب کے ہونے کی. اور اللہ کہہ رہے وَمَا لَكُمْ، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ تمہیں میں نے سماعت بصارت دل دیا، تم اس کو استعمال نہیں کر رہے ہو. تو جناب ادھر غور کیجئے گا کہ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے پیچھے کھڑے ہیں. یہ اس زمانے کی آیت بھی لے لیں کہ کتنے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں اسلام غالب آئے،
اور اس زمانے کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم چھپ کر بیٹھ رہے ہو، تم اپنی جان کو بچا رہے ہو، کتنے لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ بولے، یہ لڑیں تو ہم ان کے پیچھے خلاصی پالیں۔ تو آپ کے بولنے کا بھی بہت لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اگر یہ بول رہی ہے تو ہم تمہارے نام کے حوالے سے گھر میں بات کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ میں نہیں بول رہی، یہ فریال بول رہی ہے، اس طرح سے بھی ہے، تو تھوڑا دل دھک دھک ہوتا ہے، لیکن کوئی ہم آگے بڑھ کر کچھ تو کمانڈو ایکشن کر سکتے ہیں، کچھ تو کمانڈو ایکشن کر سکتے ہیں۔ اور بڑی دعائیں ہیں، اللہ شہادت کی موت دیجئے گا، شہادت کی موت دیجئے گا، کلمے کی موت دیجئے گا، ایمان کی موت دیجئے گا۔ کیسے آئے گی؟ کیسے آئے گی شہادت کی موت، ایمان کی موت، کلمے کی موت، اگر آپ نے اور میں نے اپنا پریزنٹیشن بیسٹ نہیں دی تو اللہ فرماتے ہیں کئی مظلوم لوگ تمہیں پکار رہے ہیں، اور یہ دعا کتنی خوبصورت بتائی گئی کہ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کر دیجئے، بنا دیجئے ہمارے پاس سے، ہمارے لیے، اے اللہ بنا دیجئے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی ولی۔ وہ ولی آسمان سے نہیں اترے گا جو آپ اور میں جھوٹی باتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے اتریں گے، وہ بھی نہیں اترنے والے۔ سوچئے کہ اجماع تواتر کس جھوٹ پر ہے، اس میں بڑے بڑے اسکالرز کے نام ہیں جو عیسیٰ کے اترنے کا انتظار کرتے ہیں، اور اللہ کی قسم قرآن سے ثابت ہوتا ہے عیسیٰ نے نہیں اترنا، عیسیٰ وفات پا کے جا چکے۔ تو آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ کے اسکالرز اور آپ کے قرآن بتانے والے یہ متفق ہیں کہ عیسیٰ اترنے والے ہیں، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے ہوتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ ہمارے لیے کچھ ایسا کر دیں کہ اپنے پاس سے کوئی ولی دے دیں۔ اپنے پاس سے ولی اللہ کب دیتے ہیں؟ آج بھی انشاءاللہ آپ کو دے سکتے ہیں، لیکن وہاں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی تھا۔ آج بھی آپ کو اچھی کمپنی، اچھے فرینڈز مل سکتے ہیں، آپ بھی تو تھوڑا سا اٹھو، تھوڑی تو ہمت کرو، تو اللہ تعالیٰ تمام سچوں کو دنیا میں بھی ملا دیں گے۔ آخرت میں تو انشاءاللہ میرا بس سوچ ہے کہ کتنی خوبصورت جنت ہوگی جہاں سارے سچے بیٹھے ہوں گے، اور اللہ ہمیں بھی سچا بنا دیجئے، سچائی کے قدم چلنا نصیب ہو۔ کتنی خوبصورت جگہ ہوگی جہاں سارے پاکیزہ لوگ بیٹھے ہوں گے، لیکن اللہ اس سے پہلے ہمیں دنیا میں بھی سچوں کا ساتھ نصیب فرمائیے۔ تو دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے تم کو، نکلتے نہیں؟ ان کمزور لوگوں کے لیے ہی کچھ بول لو جو خود تو نہیں بول سکتے حق، تو تم ہی کچھ آج کے دور کے اختلافات پر بات کر کے تم خود ہی اٹھ جاؤ۔ تو دیکھیں لوگ کہہ رہے ہیں اللہ اپنے پاس سے کوئی ولی بھیجئے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ بنا دیجئے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار۔ تو جناب اس کے ساتھ میں اینڈ کرتی ہوں کہ وہ لوگ جو خود ایمان لاتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے بھی ہیں، جو دیکھیں لڑتے تو کافر بھی ہیں، لڑتے تو مشرک بھی ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو ایمان والا وہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، اور جو کفر کرنے والا ہے وہ طاغوت کے راستے میں لڑتا ہے۔ دیکھ لیجئے کہ ان کو بھی کس طرح سے پٹی پڑھائی گئی ہے کہ وہ بھی اپنی جان دیتے ہیں اور جہنم میں جاتے ہیں، اور یہ ایمان والا بھی جان دیتا ہے اور جنت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو کہیں میری اور آپ کی زندگی کسی غلط فہمی پر نہ گزر جائے۔ رب تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل رکھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اب ہم کو کیا میسج دیا؟ فَقَاتِلُوا، اے لوگوں لڑو، اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے لڑو، شیطان کے سرپرستوں سے لڑو، جو شیطانیت کو فیور دیتے ہیں ان سے لڑو۔ اس پر میں اللہ سے کہتی ہوں اللہ جی میں تو عورت ہوں اور ہم تو کمزور ہیں اور پورے کے پورا آوا کے آوا بگڑا ہوا ہے، اللہ شروعات کہاں سے کروں، یہ بہت طاقتور لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ آگے آیت دیکھو، ان کید الشیطان، یہ کچھ نہیں کر سکتے، بے شک تدبیر شیطان کی کان ضعیفا، بہت کمزور ہے۔ جن کے پاس ایمان نہیں ان کی تدبیر بھی بڑی کمزور ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
اگر اللہ ہمیں شیطانیت کے راستے میں لڑنے کا کہہ رہے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری جان خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ نو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ہماری مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے حامی و ناصر ہوں۔ فکر کی تو یہ بات ہے کہ ہم خود شیطان نہ ہوں اور ہم مومنوں کو کوس نہ رہے ہوں، تو اس لیے قرآن سے اپنا محاسبہ کرو، اور اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، ہم سب کو اور تمام لوگوں کو جو غلط فہمی کا شکار ہیں سب کی مدد فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔